الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب الموطأ سے باب مسح الحصباء فی الصلاة شروع کرنا ہے. باب مسح الحصباء فی الصلاة. امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں وہ احادیث ذکر کیے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان جب نماز پڑھنا چاہتا ہو، اس کے آگے کوئی چیز ہو سجدے کی جگہ پہ، اس کے ساتھ کیا کریں، کیا نماز کے دوران اس کو صحیح کر سکتا ہے، اس کو ہٹا سکتا ہے یا نہیں. یہ آج کل تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن پہلے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کافی ازمنہ تک یہ مسائل تھے، کیونکہ مسجدوں میں کارپیٹ یا قالین نہیں ہوتے تھے. تب کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جو ہیں پتھر، یہ کنکریاں وہ ڈالتے تھے، وہ بچھاتے تھے، اور ریت نیچے، ریت اوپر جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں، تاکہ اس پہ نماز پڑھے. اس کے بعد پھر وہ چٹائیاں شروع ہو گئیں جو کھجور کے وہ پتوں سے بناتے تھے. اس کے بعد پھر وہ دوسرے شروع ہو گئے. آج کل الحمدللہ یہ قالین اور کارپیٹ ہیں. اچھا، امام مالک رحمہ اللہ نے یہ باب رکھا کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الحصباء سے منع فرمایا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس منع کی حیثیت کیا ہے. کیا یہ منع یہاں پہ کراہت کے لیے ہے یا تحریم کے لیے، اور اسی طرح یہ مطلقاً منع ہے یا یہ منع مقید ہے، یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ امام مالک رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے یہ باب رکھنے کا؟ تاکہ ہمیں بتائیں کہ وہ نہیں جو ہیں نہیں تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے، یا اور اسی طرح ہمیں یہ بتائیں کہ وہ نہیں مطلق نہیں ہے یا مقید ہیں. مطلق نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کرنا، کوئی بھی حالت ہو تو اس طرح نہ کرو، مسح الحصباء جائز نہیں ہے. لیکن مقید کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ کر سکتے ہو، دو مرتبہ کر سکتے ہو، مجبوریت کے طور پہ کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی تقییدات جس طرح بھی ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن مالک عن ابی جعفر القاری ابو جعفر کا نام یزید ابن القعقاع، یزید ابن القعقاع کہتے ہیں انہو قال رأیت عبداللہ ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا. عبداللہ ابن عمر یہ فقہائے سبعہ میں سے نہیں ہے. فقہائے سبعہ اصطلاح جو ہے یہ تابعین کے زمانے کا ہے. اچھا، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی روایات 1000 سے زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں 7 صحابہ ہیں جن کی روایات 1000 سے زیادہ ہیں. 6 مرد ہیں اور 1 عورت ہے. ان میں سے 6 مرد کون کون؟ المکثرون فی روایت الخبر ابو ہریرہ، سب سے پہلے ابو ہریرہ، یلیہ ابن عمر، فانس، فزوجۃ النبی یعنی عائشہ، فزوجۃ النبی، فالبحر ابن عباس، فالبحر جابر مع الخدری، ابو سعید الخدری. اچھا، ابو سعید الخدری کا نام سعد ابن مالک ابن سنان. اچھا، اور عبداللہ ابن عمر ان 7 صحابہ میں سے بھی ہیں جن کے فتاوجات بہت زیادہ ہیں. 7 صحابہ ہیں جن کے فتاوے بہت زیادہ ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ کی فتویٰ کے اعتبار سے صحابہ کی 3 قسمیں ہیں. اور یہ مسائل انشاءاللہ آپ کو الفقہ و اصولہ فی میزان التاریخ، اور اسی طرح جو ہیں فقہ اور اصول فقہ تاریخ کے تناظر میں، اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل تفصیل کے ساتھ ملیں گے. اچھا،
ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی 3 قسمیں ہیں. کس اعتبار سے؟ فتاوی کے اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے. کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے فتوے اتنے زیادہ ہیں، ہر ایک صحابی کے فتوے جمع کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب بن جاتی ہیں، ایک موٹی بڑی کتاب بن جاتی ہیں، ایک صفر عظیم صفر بن جاتے ہیں. اچھا، کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ ان سب کے فتاوجات جمع کیے جائیں تو ایک کتاب بن سکتے ہیں، اور باقی صحابہ جتنے ہیں ان سب کے جمع کر کے ایک کتاب بن سکتے ہیں. تو کہتے ہیں 7 صحابہ ہیں جن کے فتاوی جمع کر کے ایک مستقل کتاب بن سکتے ہیں، اور 13 صحابہ ہیں جن کے فتاوی جمع کر کے 13 صحابہ کے فتاوی جمع کر کے ایک کتاب بن سکتے ہیں. اور باقی ان کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں ان سب کے فتاوجات، کیونکہ بعض نے ایک فتویٰ دیا، بعض نے 2 3 اس طرح، یعنی بہت تھوڑے فتوے. تو کہتے ہیں صحابہ کی 3 قسمیں ہیں: مکثرون فی الفتویٰ، متوسطون فی الفتویٰ، اور مقلون فی الفتویٰ. مکثرون فی الفتویٰ جو ہیں 7 صحابہ ہیں، یہ 6 مرد ہیں اور 1 عورت ہیں. 6 مرد کون کون ہیں؟ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. یہ 6 مرد ہیں، اور 1 عورت ہیں عائشہ ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین. اچھا، اور عبداللہ بن عمر یہ عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں، اور میرے اور آپ کے ماموں لگتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو، یہ ہمارے ماموں ہیں. یعنی ہم بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہمارے ماموں کے نام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سندوں میں آتے ہیں. صحیح ہے؟ ہمارے کتنے ماموں ہیں جن کے نام سندوں میں آتے ہیں؟ معاویہ، عبداللہ بن عمر، اسی طرح اور عبد الرحمن ابن ابی بکر. ہاں نہیں، ان کا نام نہیں آتا. آتا ہے نام؟ اچھا، سوچ لو. اچھا نہیں، صحیح ہے، ان کے بیٹے، یعنی ہمارے ماموں کے بیٹوں کے بھی نام ہیں. اچھا، اور ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم سارے سید ہیں، سارے سید ہیں. نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حسن حسین کی اولاد سید بن سکتی ہیں. نوح علیہ السلام کی اولاد جو ہم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہم سید نہیں بن سکتے ہیں؟ ہم سارے سید ہیں. ہاں اچھا، نبی کی اولاد ہیں ہم. اچھا، اس بات کو جو ہے حاشیے میں رکھو، حاشیے کے سائڈ پہ. اچھا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، جب یہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو میں نے دیکھا اذا اہوا لیسجد، اذا اہوا اذا اراد السقوط، اذا اراد ان یسجد، جب سجدہ کرنا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مسح الحصباء، مسح الحصباء. الحصباء الحصى الصغار، الحصى الصغار، چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں، کنکریوں کو. تو کنکریوں کو وہ برابر کرتے تھے سجدہ کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، یعنی سجدے کی جگہ کو صحیح کرتے تھے. لموضع جبهته، لیکن مسحا خفیفا، اس طرح برابر کرتے تھے جتنے کی ضرورت ہوتی تھی. مسحا خفیفا یعنی بہت زیادہ اس میں مصروف نہیں رہتے تھے. یا مسحا خفیفا یعنی مسح ایک مرتبہ، اس کی وضاحت آگے اگلی حدیث میں ہے. مسحا خفیفا یعنی ایک مرتبہ کرتے تھے، خفیفا کی وضاحت آگے ہے. اگلی روایت میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن سعید الانصاری، یحییٰ ابن سعید القطان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں طبقہ متأخرہ میں سے ہیں، اور یحییٰ ابن سعید الانصاری یہ طبقہ متقدمہ میں سے ہیں. اچھا، انہو بلغہ ان ابا ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ کان یقول مسح الحصباء مسحة واحدہ، اگر آپ کنکریوں کو
چونا چاہتے ہیں، اس کو برابر کرنا چاہتے ہیں، یا آگے سے کسی چیز کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ کر سکتے ہیں. وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہیں، یا آپ کو سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ بہتر ہیں. ہم نے کیا کہا؟ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یا آپ کو سرخ اونٹ میں ملنے سے زیادہ بہتر ہیں. اس کا اجر، اس میں جتنا اجر ہے، کیونکہ اس میں عاجزی ہے، تواضع ہے، جس طرح ہو جگہ اسی پہ جا کے انسان سجدہ کرے. اچھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ہر چیز کے بارے میں پوچھا، جو بھی چیز ہوتی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا. حتی سألته عن مسح الحصباء، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پہ کوئی چیز ہو اس کو میں ہٹا سکتا ہوں یا نہیں. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا واحدہ، ایک مرتبہ کر سکتے ہو، او دع، یا چھوڑ دو. ایک مرتبہ کر لو یا چھوڑ دو، ایک مرتبہ بھی نہ کرو. اچھا، اس لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خیر من حمر النعام. اچھا، یہاں سے ہمیں ایک قاعدہ بھی سمجھ آ جاتا ہے. قاعدہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اکثر پڑھتے ہوتے ہیں، یہاں سے ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے. دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ صحابی کوئی ایسی بات کرے جس میں عقل کی گنجائش نہ ہو، اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع حکمی. مرفوع حکمی کیوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ صحابی صحابی ہیں، صحابی جھوٹ نہیں بول رہا. صحابی نے کوئی بات کی، کوئی ایسی بات جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، عقل کی گنجائش نہیں ہے، تو ضرور اس صحابی نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. وَإِلَّا اپنے سے اس نے کوئی بات نہیں کرنی ہے کہ دین میں اپنے سے کوئی بات مکس کریں. سمجھ آئی؟ ہاں، یہاں پہ بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انسان جو ہے اس کو ہٹا سکتا ہے، برابر کر سکتا ہے، لیکن اگر برابر نہ کریں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، لیکن یہ مرفوع حکمی ہے. کیوں مرفوع حکمی ہے؟ ضرور ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی. تو یہ ہمیں روایت ملی کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی تسویۃ الصفوف. امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں وہ احادیث ذکر کیے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے جب جماعت کراتے تھے تو کیا کرتے تھے، صحابہ کو کیسے برابر کرتے تھے، صحابہ کی صفیں کس طرح تیار کرتے تھے، بناتے تھے. اچھا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن نافع مولا ابن عمر من اوثق الناس فی ابن عمر، حتیٰ کہ بعض علماء ان کو سالم سے بھی مقدم سمجھتے ہیں. سمجھ آئی؟ سالم جو ہیں یہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ ملازم رہیں. ملازم رہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا ساتھ رہیں، ان کے ساتھ رہیں ہمیشہ، لیکن نافع بھی ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں. اچھا، ان عمر بن الخطاب كان يأمر بتسویۃ الصفوف. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صف درست کرنے پہ، صف برابر کرنے پہ حکم دیتے تھے لوگوں کو اپنے حکومت میں، خلافت میں. فَإِذَا جَاءُوهُ، جب ان کے پاس لوگ آتے، فَأَخْبَرُوهُ، اور ان کو بتاتے کہ ان قد استوت، کہ صف سیدھے ہو گئے، برابر ہو گئے، تو کیا کرتے تھے؟ کبرا، تکبیر پڑھتے. ہاں، یہاں پہ کیا کہا کہ ان کے پاس جب لوگ آتے اور کہتے کہ صف برابر ہو گئے. ابو الولید الباجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقتضاہ انہ وکل
من یسوی الناس فی الصفوف، کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا کہ عمر بن الخطاب نے لوگ مقرر کیے تھے صف بنانے کے لیے، لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے صف درست کرنے ہیں۔ جب وہ لوگ عمر بن الخطاب کو کہتے کہ صف برابر ہو گئے تو عمر بن الخطاب نماز شروع کرتے تھے۔ پہلی صف کو تو عمر بن الخطاب خود برابر کر رہے ہیں، اب اگلی صفوں کو کون برابر کریں؟ دوسرے لوگ ہوتے تھے، وہ پھر عمر بن الخطاب کو بتاتے تھے کہ صف برابر ہو گئے، پھر عمر بن الخطاب شروع کرتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن عمہ ابی سہیل، اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں امام مالک ابو سہیل سے۔ ابو سہیل کا نام نافع ہے، ابو سہیل کا نام نافع، ابی سہیل ابن مالک عن ابیہ، ابو سہیل جن کا نام نافع ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ والد کا نام کیا ہے؟ مالک ابن ابی عامر الاصبحی، مالک ابن ابی عامر الاصبحی، انہو قال کنت مع عثمان بن عفان، میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ایک مرتبہ۔ عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ ہیں، خلفاء میں سے تیسرے نمبر پہ ہیں، اور اسی طرح افضلیت کے اعتبار سے بھی صحابہ میں تیسرے نمبر پہ ہیں، افضلیت کے اعتبار سے اور خلافت کے اعتبار سے بھی، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں بشارت دی گئی کہ آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ 10 صحابہ ہیں۔ ویسے صحابہ تو بہت ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، لیکن یہ 10 جو ہیں ایک سیاق میں ذکر ہوئے، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وَإِلَّا مبشرین بالجنہ بہت زیادہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں سب کو؟ ہاں، اشعار یاد کریں شعر میں تو یہ تادیر آپ کے پاس رہیں گے، یاد رہیں گے۔ تو آپ چاہے منظومۃ الحائیہ میں جس طرح ابو داؤد رحمہ اللہ کے بیٹے نے جمع کیے اس طرح یاد کریں۔ 4 خلفاء، ان کے بعد 6 جو ہیں سعید وسعد وابن عوف وطلحۃ، سعید وسعد وابن عوف وطلحۃ وعامر فہر والزبیر الممدح، وعامر فہر والزبیر الممدح۔ اور انہوں نے جو ہے 2 لائنوں میں بلکہ ایک ہی لائن میں 6 کے 6 نام ذکر کیے، سعید وسعد وابن عوف وطلحۃ، یہ آدھی لائن ہو گئی، وعامر فہر والزبیر الممدح، 2 لائن، ایک لائن مکمل ہو گئی، سمجھ آئی؟ اور یہ منظومۃ الحائیہ میں بڑے پیارے پیارے اشعار ابیات ہیں، آپ یاد کر لیں۔ وہ ابو داؤد رحمہ اللہ کے بیٹے نے بڑے پیارے اشعار ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں کہ وَسِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنَيْ خَدِيجَةٍ وَفَاطِمَةٌ ذَاتُ النَّقَاءِ تَبَحْبَحُ وَعَائِشُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالُنَا مُعَاوِيَةٌ أَكْرِمْ بِهِ ثُمَّ أَمْنَحُ۔ اور شروع جب کرتے ہیں تو تَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللَّهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا، تو یہ جو ہے شروع اس طرح کیا، اور آخر میں بھی جو ہیں وہ عقیدے کے مسائل ذکر کیے ہیں انہوں نے۔ تو سلف صالحین کا منہج کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ اور سلف صالحین کا منہج کیا تھا وہ بیان کیا ہے انہوں نے مختصر ابیات میں۔ اچھا، آپ یہ یاد کریں، یا آپ نونیت القحطانی میں امام قحطانی رحمہ اللہ نے بھی جمع کیے ان کے نام۔ قحطانی رحمہ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ الاندلسی، جس کو آپ لوگ اندلس کہتے ہو، جس کو کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ اندلس۔ یہ کیا ہے عربی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اندلس، اندلس۔ اچھا، محمد ابن عبداللہ الاندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 تو خلفاء ہو گئے، ان کے بعد جو ہیں اکرم بطلحة والزبیر وسعدهم، اکرم بطلحة والزبیر وسعدهم وسعیدهم وبعابد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف، وبعابد الرحمن وابی عبیدة ذی الدیانة والتقى وامدح جماعة بیعة الرضوان۔ یہ 6 کے 6 نام انہوں نے ذکر کیے۔ اگر آپ آگے بھی یاد کریں تو اور اچھا ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ وامدح جماعة بیعة الرضوان قل خیر قول فی صحابة احمد وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى
بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان الى آخر۔ اچھا، تو عثمان بن عفان یہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صحابہ میں افضلیت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ ہیں۔ اچھا، سننے میں ایسے یعنی ہم جب سنتے نام ابو بکر، عمر، عثمان تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابو بکر بڑے ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں۔ حقیقت میں عثمان عمر سے 6 سال بڑے تھے، عمر بن الخطاب عثمان سے 6 سال چھوٹے تھے، لیکن جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ عثمان چھوٹے، عمر بڑے ہیں۔ اچھا، فقامت الصلاۃ، میں عثمان ابن عفان کے پاس تھا، کون کہہ رہا ہے یہ؟ مالک کہہ رہا ہے، مالک ابن ابی عامر الاصبحی، نافع کے والد کہہ رہا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں اور یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں عثمان ابن عفان کے پاس تھا، فقامت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو گئی، وانا اعلمه فی ان یفرض لی، میں عثمان ابن عفان کو بتا رہا تھا، عثمان ابن عفان کو میں بتا رہا تھا، ان سے میں بات چیت کر رہا تھا تاکہ مجھے عثمان ابن عفان جو ہے کیا کرے، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ، میں عثمان ابن عفان سے بات کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، فی ان یفرض لی، کہ میرے لیے جو ہے کوئی حصہ مقرر کریں، بیت المال میں سے مجھے تھوڑا سا مال دے دیں، میں یہ بات کر رہا تھا ان سے۔ جماعت کھڑی ہونے لگی، فلم ازل اکلمہ، میں ان سے بات کرتا رہا، وہو یسوی الحصباء، اور وہ حصباء کو، وہ کنکریوں کو برابر کر رہے تھے، بنعلیہ، اپنے پاؤں سے برابر کر رہے تھے، حتی جاءہ رجال قد کان وکلہم یا وکلہم، قد کان وکلہم، پھر لوگ ان کے پاس آئے جن کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی تھی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے وکلمہم قد کان وکلہم، جن کو انہوں نے مقرر کیا تھا بتسویۃ الصفوف، صف برابر کرنے پہ، تو انہوں نے فاخبروہ، انہوں نے بتایا کہ ان الصفوف قد استوت، صف برابر ہو گئے، تو فقال لی، عثمان بن عفان نے پھر مجھے کہا، استوی، اب برابر ہو جاؤ صف میں، استوی فی الصف، صف میں برابر ہو جاؤ، ثم کبر، پھر عثمان نے تکبیر پڑھ کے نماز شروع کی، یا استوی فی الصف، عثمان نے مجھے کہا صف میں برابر ہو جاؤ، ثم کبر، پھر تکبیر پڑھو، صف میں برابر ہو جاؤ، اس کے بعد تکبیر پڑھ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ہم تکبیر پڑھیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ تکبیر شروع کریں، نہیں، صف میں برابر ہونے کے بعد تکبیر شروع کرو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ کبرا یا کبر، کبرا تو فاعل پھر عثمان ہے، اور اگر کبر تو پھر حکم ہے کس کو؟ مالک کو۔ اچھا، تو عثمان بن عفان نے بھی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی صف برابر کرنے پہ۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ، وضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ، امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پہ وہ احادیث ذکر کیے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبض الیدین کیا کرتے تھے، تو لہذا مذہب مالکی میں مالکیہ جو کہتے ہیں کہ ارسال الیدین کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، امام مالک کی رائے یہ نہیں ہے، ارسال الیدین امام مالک کی رائے نہیں ہے، لیکن فقہ میں یہ مسائل اس طرح جو ہیں وہ چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ انہوں نے کذب بیانی کی، جھوٹ بولا انہوں نے، مذہب مالکی ہے، امام مالک کا مذہب ہے لیکن امام مالک کا طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مذاہب فقہیہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، مذاہب فقہیہ کی جو ہیں یہ جماعات کے کام ہیں، جماعات اس کو مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ امام مالک کا طریقہ یہ نہیں ہے، ان لوگوں نے غلطی کی کہ اس کو مذہب مالکی میں شامل کر لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یا انہوں نے جو ہے فراڈ کیا، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، سمجھ آئی؟ اچھا، اور اس کے تفاصیل بھی کہ یہ مذاہب فقہیہ کیسے بنتے ہیں،
پھر کیسے منتشر ہوتے ہیں، پھر کیسے یہ ترقی حاصل کرتے ہیں، پھر کیسے ختم ہوتے ہیں، مذاہب اربعہ کو کیسے ترقی ملی، کیوں ملی، باقی مذاہب ختم ہو گئے، یہ بھی اسی کتاب میں آپ کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. ہاں ہاں امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے وہ ذکر نہیں کیے، نہ اس لیے کہ امام مالک کو احادیث کا پتہ نہیں تھا. ان احادیث کا امام مالک کو رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، امام مالک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث ذکر کریں، ایک دو احادیث، اس کے بعد صحابہ کے آثار ذکر کریں، اس کے بعد جو ہیں تابعین کا عمل ذکر کریں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو احادیث نبویہ میں ثابت ہے یہ منسوخ نہیں ہوا، صحابہ کے معاشرے میں بھی اس پہ عمل کیا جاتا تھا، تابعین کے معاشرے میں بھی، اور میں جب تک زندہ ہوں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، تو بعد میں کوئی انسان یہ نہ کہے کہ یہ مسائل منسوخ ہو گئے. ایک یہ بتانا چاہتا ہے امام مالک. دوسرا ہمیں ایک اور مسئلہ بتانا چاہتا ہے کہ فہم سلف جو ہیں یہ حجت ہے، اس پہ عمل کیا کرو. سمجھ آئی؟ فہم سلف حجت ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن اور حدیث ہیں، دوسرے جانب فہم سلف ہے، اور فہم السلف اور ان کے مابین کوئی تعارض ہے. نہیں، فہم سلف قرآن اور حدیث کو ہی کہتے ہیں، جس کو آج کل ہم نے دو چیزیں شروع کی، ایک منہج سلف ہے، ایک فہم سلف ہے. کوئی منہج سلف فہم سلف نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. فہم السلف منہج السلف ایک ہی ہے. سمجھ آئی؟ لا مشاحۃ فی الاصطلاح. آپ منہج سلف اور فہم سلف کہیں، دو تقسیم کریں، ہم بھی دو تقسیم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں فہم سلف اور اختلاف الامہ، فہم السلف اور اختلاف الامہ. تو جس کو ہم فہم سلف کہہ رہے ہیں آپ اس کو منہج سلف کہہ رہے ہیں، جس کو ہم اختلاف الامہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو فہم سلف کہہ رہے ہیں. تو لیکن مطلقاً یہ نہیں کہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، فہم سلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ نہ کہو. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں یہ کہو کہ فہم سلف جس کو میں فہم سلف کہتا ہوں، جس کو دوسرے لوگ اختلاف امت کہتے ہیں وہ حجت نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں حجت نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ تو جس کو یہ لوگ آج کل جو لوگ ہیں ہمارے اہل الحدیث کیا کرتے ہیں، منہج سلف جس کو کہتے ہیں، در حقیقت اس کا نام کیا ہے؟ فہم سلف. اور جس کو وہ فہم سلف کہتے ہیں حقیقت میں اس کا نام اختلاف الامہ ہے. تو ہم نے کب کہا کہ اختلاف الامہ حجت ہے؟ بدلیل آپ ان لوگوں سے پوچھیں، اور ولا استثنی منہم احدا وانا اعی ما اقول، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ بلا استثناء جو بھی ہو، یہ جو فہم سلف منہج سلف اور یہ دو چیزیں ہیں اور یہ حجت ہے، یہ نہیں ہے، یہ ماننا چاہیے، اس کی اتباع ضروری ہے، اس کی نہیں ہے، بس یہ ہے وہ ہے جو کہتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، جو ان میں سے علماء ہیں، جو حال کی نہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں. لیکن آپ ایک پرچی لے کے، یہ آپ کبھی تجربہ کر لیں، ایک کاغذ لے کے ان کو کہیں کہ، چھوٹی سی پرچی لے کے کہیں کہ شیخ صاحب آپ مجھے لکھ کے دیں منہج سلف کی تعریف اس صفحے پہ لکھ کے دیں، اس کے بیگ پہ فہم سلف کی تعریف لکھ کے دیں. انشاءاللہ منہج سلف کی تعریف تو لکھ کے دیں گے لیکن فہم سلف کی تعریف نہیں لکھ کے دیں گے. ہاں آپ کو سمجھا سکتے ہیں. وہ کس طرح سمجھائیں گے آپ کو؟ فہم سلف مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں، اس کی مثال یہ ہے، ادھر ہے ادھر ہے. تعریف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جس کو وہ تصور کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس آؤ، جو لوگ کہتے ہیں فہم سلف حجت ہے، فہم سلف کی تابعداری ضروری ہے، وہ ان کے پاس آؤ، ان کو کہو کہ آپ جو کہتے ہو فہم سلف، اس کی تعریف مجھے اس صفحے پہ لکھ کے دو، اس کے بیگ پہ مجھے اختلاف الامہ کی تعریف لکھ کے دو، دو لائنوں میں. انشاءاللہ دو نہیں، ایک لائن میں بھی لکھ کے دے سکتے ہیں. وَإِلَّا آپ تجربہ کریں، ابھی میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. فہم سلف کس کو کہتے ہیں؟ فہم سلف کی تعریف یہ ہے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ. طریقہ کس چیز کا طریقہ؟ اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنے کا طریقہ، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کا طریقہ. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ فہم سلف ہے. اختلاف الامہ کیا ہے؟ صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین میں سے کسی کا قول جو قرآن اور حدیث کے ساتھ مخالف ہو، یہ اختلاف الامہ ہے، حجت نہیں ہے، اس کی اتباع ہم پہ لازمی نہیں ہے. کتنے مختصر انداز میں ہم نے سیکھ لیا. بات سمجھ آئی؟
اور دوسرے جانب منہج سلف اس کو کہتے ہیں، فہم سلف کو، جو میں نے آپ کو بتایا، سمجھ آئی؟ پھر فہم سلف کیا ہے؟ کہتا ہے اختلاف ہے اور یہ ہیں وہ ہیں۔ ایک عالم ہے، ان کی تقریر میں سن رہا تھا، وہ اس میں کہتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ فہم سلف اور منہج سلف اور یہ ان کے میں کیا فرق ہے، یا کچھ اس طرح پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب میں کہا، کہتے ہیں منہج سلف جو ہے یہ حجت ہیں اور دلائل ذکر کیے فہم سلف کے۔ پھر آگے کہنے لگے کہ فہم سلف یہ حجت نہیں ہے اور مثالیں ذکر کیے اختلاف الامہ کی۔ ہم نے کب کہا کہ صحابی کا قول قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو وہ حجت ہے، اس کی اتباع ہم پہ لازم ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ حتیٰ اگر کوئی انسان یہ بات کرے کہ صحابی کا قول قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اور اس کی اتباع ہم پہ فرض ہے، یہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم تو اس کو مسلمان تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ اور پھر آپ ہمارے کھاتے میں یہ ڈالتے ہو۔ یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں؟ کوئی اشکال تو نہیں باقی؟ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو امام مالک رحمہ اللہ کا طریقہ، رضوان، امام مالک رحمہ اللہ اس لیے یہ آثار ذکر کرتے ہیں، وَإِلَّا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس احادیث بہت زیادہ تھے، مرفوع احادیث انہوں نے ذکر نہیں کیے، کیونکہ مرفوع حدیث پہ کئی طرح کے اعتراضات لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک تو سند کے اعتبار سے، چلو سند کے اعتبار سے خدمت تو محدثین کر رہے ہیں، اب کوئی انسان فہم کے اعتبار سے یا درایت کا نام دے کے اس کو جو ہے رد نہ کریں، یا کہیں کہ یہ منسوخ ہوا، یا کہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے، تو امام مالک نے آثار صحابہ ذکر کیے کہ اس کا مطلب وہی ہے جو اس صحابی نے کہا سمجھا، اس کا مطلب وہی ہے جو اس تابعی نے سمجھا۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ فہم سلف کا خیال رکھو، قرآن اور حدیث پہ ہم تب تک عمل نہیں کر سکتے جب تک ہم صحابہ تابعین کا طریقہ نہ پہچانے کہ قرآن پہ عمل کیسے کرتے تھے، حدیث پہ کیسے عمل کرتے تھے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم سلف، سمجھ آئی؟ تو فہم سلف حجت ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ قرآن ایک سائڈ پہ، فہم سلف دوسرے سائڈ پہ، حدیث یہاں اور فہم سلف یہاں، تو پھر ہم کہیں کہ فہم سلف حجت ہیں، فہم سلف کی اتباع ہم پہ لازم ہے؟ نہیں، اتباع ہم پہ اتبعوا ما انزل الیکم، ما انزل الیکم قرآن اور حدیث ہیں، لیکن کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ فہم سلف ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن پہ کس طرح عمل کریں، حدیث پہ کس طرح عمل کریں؟ صحابہ کرام تابعین کے طرح، جس طرح وہ عمل کرتے تھے، یہ فہم سلف ہیں، سمجھ آئی؟ اور اس کی اتباع ہم پہ لازم ہے۔ ہاں، جواب مل گیا آپ کو یا اشکال باقی ہے ابھی بھی؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن عبد الکریم ابن ابی المخارق البصری، عبد الکریم ابن ابی المخارق البصری، اور ابو المخارق کا نام قیس ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام طارق ہیں، قیس یا طارق ان کا نام ہے۔ اچھا، انہو قال، اچھا یہ جو ہیں ضعیف راوی ہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ضعیف روات سے روایت نہیں کرتے تھے، لیکن ان سے روایت کرتے تھے امام مالک۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ یہ جو تھے یہ بڑے نیک انسان تھے، اور ساتھ جو ہیں یہ خاموش الطبع انسان تھے، اور تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو دیکھا تو امام مالک نے یہ سوچا کہ یہ بڑے علامت الزمان انسان ہیں، وَإِلَّا ایسے تھے نہیں، متروک راوی ہیں یہ باتفاق اہل الحدیث۔ اچھا، جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ ابراہیم ابن ابی یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ضعیف ہیں۔ اچھا، انہو قال من کلام النبوت، کلام النبوہ میں سے انبیاء کے باتیں، انبیاء کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، مطلب کیا ہے؟ انبیاء کے شرائع جو انبیاء نے اپنے امت کو بتایا، یہاں تک کہ ہم تک بھی وہ باتیں پہنچی، تو وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اذا لم تستحی یا اذا لم تستحیی، آپ کے پاس کیا ہے؟ یا ہے یا نہیں ہے؟
اچھا ففعل ما شئت، جب تجھے حیا نہ آئے، حیا تیرے اندر نہ ہو تو ففعل ما شئت، جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو، کیونکہ انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ حیا۔ انسان کے اندر حیا نہیں ہو، اللہ رب العالمین سے حیا کرنے والا نہیں ہو، شرمانے والا نہیں ہو، تو انسان پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سے حیا نہیں ہے تو پھر انسانوں سے کیوں حیا کرتے ہو، کیوں شرماتے ہو؟ بات سمجھ آئی؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے حیا نہیں کرتے تو پھر جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو، افعلوا ما شئتم، اب گناہ کرتے جاؤ، نہیں، یہ جو ہے من باب التحدید ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ لفظه امر ومعناه الخبر، لفظه امر ومعناه الخبر۔ اچھا آگے کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اور دوسرے نمبر پہ وضع الیدین احداهما على الاخرى في الصلاة، وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة، یعنی يضع اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى، دائیں کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں، یعنی ارسال الیدین نہ کریں۔ وتعجیل الفطر، اور اسی طرح افطار، روزہ جلدی افطار کرنا۔ والاستیناء بالسحور، اور استیناء یعنی التأخر، التربص، التأخیر بالسحور، سحری کرنے میں تأخیر کریں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں صحیح سند کے ساتھ جو ہے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما عاشر الانبیاء امرنا بثلاث، ہم انبیاء کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا وان نضع ایماننا على شمائلنا فی الصلاة، اور جب ہم نماز پڑھیں تو نماز میں ہم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور رکھنا کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ؟ سارے مسائل ایک حدیث میں نہیں ہوتے ہیں، الاحادیث تفسر بعضها بعضا، الحدیث یفسر بعضه بعضا، جب جنس مراد لیں۔ اچھا تو دوسری حدیث میں وائل ابن حجر کی روایت میں وہ علی صدرہ، سینے پہ ہاتھ رکھنا، یہاں پہ یہ بتایا کہ ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں۔ اچھا کس حالت میں؟ ہر حالت میں اس طرح کریں، نماز جب بھی انسان پڑھے تو سینے پہ یہ ہاتھ رکھیں، چھوڑنے نہیں ہیں۔ سجدے کے حالت میں ہمیں بتایا شریعت نے کہ سجدے کے حالت میں زمین پہ ہاتھ رکھنے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں رکھنے، زمین پہ۔ اسی طرح رکوع کے حالت میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، اور تشہد میں بین السجدتین رانوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ اچھا قیام قبل الرکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ سینے پہ۔ بعد الرکوع کہاں رکھنے ہیں؟ سینے پہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا ایک یہاں پہ عجیب بات یہ ہے جو کہتے ہیں کہ بعد الرکوع صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، بعد الرکوع قبض الیدین یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث سے بھی تو ثابت نہیں ہے ارسال الیدین۔ ارسال الیدین تو نماز کا طریقہ ہی نہیں ہے، نماز کا حصہ ہی نہیں ہے۔ قبض الیدین، وضع الیدین علی الصدر، یہ قبل الرکوع نماز کا تو حصہ ہے، بالاتفاق نماز کا حصہ ہے یہ، علی الصدر نہیں کہیں گے، قبض الیدین کہیں گے، بالاتفاق یہ نماز کا حصہ ہے۔ ارسال تو نماز کا حصہ ہی نہیں ہے، نماز کا وہ سٹائل بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ہے ہم علماء نے یہ نماز کا حصہ بنا دیا، اور کب سے شروع ہوا اللہ اعلم۔ اور صحابہ کے زمانے میں تو یہ نماز کا طریقہ نہیں تھا، علماء کے زمانے میں۔ وجہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارسال الیدین کرتے، یہ ایک مختلف کام تھا تو مختلف کام کو صحابہ نقل کرتے، لیکن قبض الیدین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو صحابہ نے نقل نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نماز میں 2 یا 3 مرتبہ کیے اس کو انہوں نے ایک مرتبہ نقل کیا، اور مختلف کاموں کو نقل کرتے تھے۔ تو یہ مختلف کام ہے ارسال کرنا، لیکن صحابہ نے نقل نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارسال الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ قبض الیدین اور ارسال الیدین دونوں
دونوں صحیح ہیں؟ نہیں، صحیح قبض الیدین ہی ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں. 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 اچھا تو اب ہم کیا کریں پھر؟ خاص دلیل چاہیے عبادت کے لیے. یہ جو مطالبہ آپ ہم سے کر رہے ہو کہ خاص دلیل چاہیے، ارسال الیدین کے لیے بھی کوئی خاص دلیل لے کے آؤ. پھر ہے؟ چلو رکوع سے پہلے ثابت کرو ارسال الیدین، اور سجدے میں ثابت کرو، رکوع میں ثابت کرو ارسال الیدین. نماز کا طریقہ ثابت کرو اس کو. نماز کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو لہذا ہم جو مطالبہ آپ ہم سے کرتے ہو کہ دعویٰ آپ کا عام ہے اور دلیل عام ہے اور دعویٰ خاص ہیں، یا سلام، کتنی پیاری بات کیا آپ نے. چلو آپ کی طرف یہی سوال متوجہ ہے، آپ کوئی عام دلیل لے کے آؤ، خاص نہ لے کے آؤ. آپ کے پاس بھی تو نہیں ہے. تو لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. ہاں اچھا آگے پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابی حازم ابن دینار. ابو حازم کا نام سلمہ ابن دینار. عن سہل ابن سعد الساعدی، سہل ابن سعد ابن مالک ابن خالد الانصاری الساعدی رضی اللہ عنہ، انہو قال کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا. لوگوں سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام. حکم دیا جاتا تھا، حکم دینے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حکم دیتے تھے؟ ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. نماز جب بھی نماز پڑھے، فرض ہو یا نفل ہو، قیام کی حالت میں، رکوع سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کیا کریں؟ ان یضع الید الیمنى علی ذراعہ الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے نماز کی حالت میں. قال ابو حازم کہتے ہیں کہ لا اعلم الا انه ینمی ذالک، مجھے لگتا ہے کہ ینمی ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں سہل ابن سعد اس حدیث کی. مجھے یہ لگتا ہے ینمی یا ینمی. قعنبی رحمہ اللہ نے، قعنبی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب القعنبی. قعنبی رحمہ اللہ بضم یا پڑھتے تھے، ینمی ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا، اور باقی علماء ینمی ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.